السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. کیا اس پنکھے کو بند کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ یہ پنکھا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ ایک جو میسج آیا ہوا ہے کہ اسائنمنٹ سینڈ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، تو اگر آپ آن لائن کا پوچھ رہی ہیں تو آن لائن آپ کے پاس ایل ایم ایس میں ہر اسائنمنٹ، جو بھی آپ اسائنمنٹ کھولیں گے اس میں اس کی ڈیو ڈیٹ مینشنڈ ہوتی ہے. آپ ایل ایم ایس میں جب دیکھیں گے تو جو بھی اسائنمنٹ ہوگا اس میں اس کی ڈیو ڈیٹ مینشنڈ ہوگی، تو آپ اس سے آسانی سے جو ہے وہ ٹریک رکھ سکتے ہیں کہ کون سی تاریخ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آن کیمپس ہیں اور فی الحال آن لائن اٹینڈ کر رہی ہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے یا ہوں گی، اور اس سے آپ آسانی سے اوپر سے ٹریک کر کے پتہ کر سکتے ہیں. تو جب ساری انفارمیشن پرووائڈ کر دی جائے اس کے باوجود جب سوال پوچھا جاتا ہے تو پھر جو بھی بیچارہ جواب دے رہا ہوگا اس کی زندگی کا وہ وقت جو ہے وہ ایک ایسے کام میں گزر رہا ہوگا جو کام آلریڈی ہو چکا ہے. تو کوشش کریں کہ دوسروں سے ایسی محنت نہ کروائیں، یعنی اور دوسری طرح کی کوئی اور محنت کرا لیں، کوئی اور اچھی محنت کرا کے ان کے درجے بلند کروا لیں، لیکن ایسی محنت نہ کروائیں جو کہ خاص ضرورت کی حامل نہیں ہے. جی ہم نے پچھلی بار جو ہے جرح و تعدیل کے حوالے سے پڑھا تھا، جرح کی تعریف، تعدیل کی تعریف، اس کے مراتب، اور آج اس کے تعارض کے حوالے سے پڑھنا ہے، تعارض الجرح والتعدیل. اس بار اسائنمنٹ کے ریویو میں کریکٹ آنسر، اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. جی یہاں سے ریڈ کریں گے. اچھا آج آپ ریڈ کریں، بہت چھوٹا ہے. سنو آج آپ کی اسکرین کہیں اور سیر پہ گئی ہوئی ہے. ہاں اگر اس کو بڑا کروں پھر پڑھ سکیں گے. اس کو آپ کے لیے کر دیتے ہیں فی الحال 36. اب آئے گا کلیئر؟ ابھی بھی نہیں؟ اور بڑا کروں 48. اب آئے گا؟ اچھا لیکن مائک میں ریڈ کرنا ہے آپ نے. جی اس کو اگنور کرتے ہیں. جی یہاں سے تعارض الجرح والتعدیل. تعارض الجرح تعارض الجرح والتعدیل. تعدیلی، یہ مضاف ہو جائے گا، یہ اس کا مضاف الیہ، اور یہ بھی پھر عطف کی وجہ سے یہ بھی مضاف الیہ ہو جائے گا. تو تعارض کیا ہوتا ہے؟ تعارض جو ہے وہ ویسے اگر بتائیں کہ تعارض اپنا آگے آ کے چیک کر لیں گے اگر مسئلہ. یہ جگہ بھی ٹھیک ہے. آپ ان کو جا کے کہہ سکیں گے کہ وہ مائک کی شاید آواز ہلکی کرنی ہوگی کچھ زیادہ ہے. اچھا تعارض جو ہے یہ کلمہ کیا بنے گا؟ یہ کس وزن پہ ہے؟ تفاعل. تفاعل کیا ہوتا ہے؟ کیا کس چیز کا وزن ہے تفاعل؟ ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے، کیا ہے؟ اس کا بھی مجھے اتنا ہے نہیں آئیڈیا. مصدر ہے. تو اس کا ماضی کیا تھا؟
یہ باب تفاعل ہے، تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، تو کیا بنے گا اس باب سے؟ کیا بنے گا؟ تعارض یتعارض تعارض، تو تعارض الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل کا آپس میں کانفلکٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ وهو إذا ذكر الرواي. پہلے ایک بار پورا سینٹنس ریڈ کریں. وهو إذا ذكر الرواي بما يؤجب رد روايته وبما يؤجب قولها. اچھا، ویسے مجھے اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کو اس عبارت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کیا معنی ہوگا. جی وہ ابھی ریڈ نہیں کریں، آپ کوشش کریں کہ اس کو میں کیسے بیان کروں گا. یہ پورا یہاں تک ریڈ کریں اور کوشش کریں مجھے بتائیں کہ اس کا معنی یا مراد کیا ہے. یہ ایک بار ریڈ کرنے کریں، ریڈ کریں. وهو إذا ذكر الرواي جی ریڈ کریں. بما يؤجب رد روايته وبما يؤجب قبولها. مثلا چلے مثلا إذا قال بعض العلماء فيه إنه ثقة وقال الآخرون إنه ضعيف. کیا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تعارض الجرح والتعدیل، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی جو جس حد تک سمجھ میں آ رہا ہے، جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مسٹیک بھی ہو کوئی ایشو نہیں، الٹی سیدھی بات ہو کوئی مسئلہ نہیں. ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنا، ٹھیک ہے، ذکر سے تعلق ذکر کرنا ہے. راوی کون ہوتا ہے؟ راوی ہو گیا. یوجب اس میں کون سا ورڈ ہے؟ واجب کر دے. رد کرنا روایت کا. یوجب قبول کرنا اس کا. اب اس میں کیا میننگ ہو سکتا ہے اس سینٹنس میں؟ جو بھی سینس بنتا ہے کس طرح اس کو فریز کریں؟ راوی کسی کا ذکر کرے جس کو کہ وہ لے صحیح، رد روایت، اس روایت کو رد کرے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، آپ پھر سوچیں. وَهُوَ اِذَا ذُكِرَ الرَّاوِي، ذُكِرَ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعیلہ کے وزن پہ. ذُكِرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ، اوجب یوجب ایجاب، کون سا باب ہے یہ؟ اوجب یوجب ایجاب. یہ باب کون سا ہے؟ اوجبا، کیا وزن ہے؟ او افعل، افعل یفعل افعال. اوجب یوجب جو واجب کر دے. رد روایتی ہی، روایت کو رد کرنے، روایتی ہی کا کیا معنی؟ اس روایت کو، اس کی روایت کا رد. وَبِمَا، یہ جو بما تھا، وَبِمَا یوجب قبولہا. تعارض الجرح والتعدیل سے کیا مراد ہے؟ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب راوی کا ذکر کیا جائے بما، اس سے یا اس چیز سے یا اس صفت سے جو کہ کیا کرے. یہ ماں کون سا والا ماں ہے؟ جو والا کون سا ماں ہوتا ہے؟ ماں. الذی، الذی کون سا اسم ہوتا ہے؟ اس میں موصولہ، تو یہ ماں کون سا کہلائے گا؟ ماں موصولہ. اس چیز سے راوی کا ذکر کیا جائے جو کہ یوجبو واجب کر دے رد روایت ہی، اس کی روایت کو رد کرنا، قبول نہ کرنا.
اور اس چیز سے اس کا ذکر کیا جائے جو کہ واجب کر دے قبولہا، یعنی ایک ہی وقت میں اس کے بارے میں وہ چیز بھی بیان کی جا رہی ہے جو کہ اس کی روایت کو رد کرنے کا سبب بنے، لیکن اسی شخص کے بارے میں یہ چیز بھی بیان کی جا رہی ہے جو اس کی روایت کو قبول کرنے کا سبب بنے۔ مثلا مثال کے طور پہ اذا قال بعض العلماء فیہ، جب کہیں بعض العلماء کچھ علماء فیہ، اس میں کس میں؟ اس شخص کے بارے میں، ہی سے مراد یہ راوی، جب بعض علماء اس کے بارے میں کہیں کہ انہو ثقۃ، کہ وہ کیسا ہے؟ ثقہ ہے، مضبوط ہے، ایکسیپٹیبل ہے، وقال الاخرون، اور دوسرے کیا کہیں؟ انہو ضعیف۔ اب ضعیف جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ رد روایت ہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ثقہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قبول کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو تعارض الجرح و تعدیل کیا ہوگی کہ جب ایک ہی شخص کے بارے میں جرح بھی کی جا رہی ہے اور تعدیل بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ علماء اس کے بارے میں جرح کر رہے ہوں، کچھ اس کی تعدیل کر رہے ہوں۔ اس کی جو ہے احوال ہے، احوال صورتیں، ٹھیک ہے، للتعارض احوال اربع۔ اس کی آسان ڈیفینیشن آپ بنا سکتے ہیں کہ اذا ذکر الراوی یا اذا قال بعض العلماء فی الراوی انه يقبل روایته او تقبل روایته ويقولون بعض انه لا تقبل روایته، کہ کچھ کہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے، کچھ کہیں کہ اس کی روایت قبول نہ کی جائے۔ اور کس طرح، چلیں میں کوشش کروں گا کہ اگر اس کو اور آسان ورڈز میں کر سکوں تو میں کر دوں گا انشاءاللہ پھر، ٹھیک ہے۔ للتعارض احوال اربعہ، تعارض کے چار جو ہیں وہ صورتیں ہیں۔ کیا صورتیں ہیں؟ یکون مبہمین، یہ دو چیزیں ہیں نا، جرح و تعدیل۔ تو اب یہاں پہ یکونا بھی جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں کیا تھا؟ کانا یکونو، یکونو ہوا یکونو وہما ہوا یفعلو، ہما یفعلانی، تو یکونو ہما یکونانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تثنیہ کا صیغہ چلے گا کیونکہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کیا کرتا ہے؟ ان لیکن کرتا کیا ہے؟ نصب کرتا ہے، فعل مضارع کو نصب کرے گا۔ تو جب یہ تثنیہ کا صیغہ آتا ہے تو اس میں نصب کیسے ہوتا ہے کہ نون کو گرا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یکونا ہو گیا کہ وہ دونوں ہوں۔ اب دو کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو تثنیہ کے اعتبار سے پڑھیں۔ مبہمینہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو مسلمونہ مسلمینہ مسلمہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تثنیہ کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے دو کتابیں کیسے بنیں گی؟ کتابانی، کتابانی کا نصب کیسے آئے گا؟ کتابینی، و جربی کتابینی، تو اب اس میں کیسے؟ مبہمینی، مبہم ہوتا ہے، مبہم دو مبہم ہو جائیں گے تو مبہمانی، اور یہاں پہ یہ کون سی حالت میں آئے گا؟ یہ آئے گا نصب میں۔ نصب میں کیوں آئے گا؟ کیونکہ کانا آیا ہے، کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ کانا کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے ویسے؟ کانا، سورا، اصبح، یہ ہوتے ہیں افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی کہ اس کانا کی جو خبر ہے وہ نصب میں ہوگی، اس وجہ سے یہاں پہ یہ ہو جائے گا مبہمینی، کہ ہو وہ دونوں کیا ہو؟ مبہم ہو۔ اور مبہم سے مراد کیا ہے؟ ای، یہ ای کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ، ٹھیک ہے، یہ ای کہلاتا ہے ای تفسیریہ۔ یہ کون سے دو ہیں؟ یہ دو ہیں تعارض، کس چیز کے تعارض؟ جرح کے اور تعدیل کے، کہ یہ دونوں ہو جائے مبہم، یعنی کہ ای غیر مبین، ایو غیر مبین فیہما سبب الجرح او تعدیل، ٹھیک ہے۔ ای یعنی کہ ہو غیر مبین، کہ غیر بیان
ٹھیک ہے. مبین یعنی واضح, بیان کیا گیا. مبینہ یبین تبیین, کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا, تو وہ غیر مبین ہو, غیر واضح ہو. کیا واضح ہو, غیر واضح ہو, فیہما, ان دونوں میں, سبب الجرح او التعدیل, کہ جرح کا سبب کیا ہے یا تعدیل کا سبب کیا ہے. جب جرح یا تعدیل کا سبب بیان نہ کیا جا رہا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیسی ہے, مبہم ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر کسی شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ صالح ہے, انہو صالح, یہ نیک شخص ہے, اس کے کیا بیان نہیں کیا ہوا, سبب نہیں بیان کیا, بھائی کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ صالح ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے یا اس کی حدیثیں نہیں لکھی جاتی, تو یہاں پہ جرح ہو رہی ہے, لیکن کیسی جرح ہے, مبہم جرح ہے, کہ وجہ نہیں بیان کی کہ کیوں نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے. یہ شخص اچھا نہیں ہے, وجہ نہیں بیان کر رہے کہ کیوں اچھا نہیں ہے. تو ایک صورت کیا ہے کہ یہ دونوں یعنی جرح اور تعدیل جو ہے دونوں مبہم ہو, یعنی کہ ان میں سبب بیان نہ ہو جرح کا یا تعدیل کا. دوسری صورت کیا ہے, ان یکونا, اس کو کیسے ریڈ کریں گے, مفسرین, اگر ہم مفسرین کہیں گے تو مفسرین, مفسرین, مفسرینی, مفسرینی کہ وہ دونوں ہوں مفسر ہوں. مفسر جو ہے یہ خود کیا صیغہ ہے, کس چیز کا صیغہ ہے, مفسرن. اس کا وزن کیا ہے, افعلون. نہیں, مفسرن جب کسی بھی چیز کا وزن بتائے تو اسی ورڈ کو فاعل لام کی ٹرم سے بتائیں. تو مفسرن, مفعلن, مفعلن, اس کا ماضی کیا ہوگا, فعل, یفعل, تفعیل, فسر, یفسر, تفسیر. اسم الفاعل پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اسم الفاعل وہ ہوتا ہے جس صیغے کے اندر کرنے والے کا معنی آ جائے. جیسے کہ کتب یکتب فہو کاتب, لکھنے والا. اسلم یسلم, یہ جو ابواب مزید فی ہوتے ہیں ان میں اسم الفاعل کس طرح بنایا جاتا ہے کہ شروع کے یا کو ہٹا دیتے ہیں, اس کی جگہ پہ میم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اسلم یسلم, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اسلم یسلم اسلام, کیا معنی, اسلام ایکسپٹ کرنا. ٹھیک ہے. یسلم, اب اس کا یا ہٹا دیں میم لگا دیں تو کیا بن گیا, مسلم آ گئے. ٹھیک ہے. یہ جو اس کا عین کلمہ ہے نا, مفعیلن, یہ جو عین ہے اگر اس عین پہ کسرہ ہوگا تو یہ ہوگا اسم الفاعل. جیسے مسلمن, مجاہدن, مقاتلن, مفسرن. اور اگر اسی عین کے اوپر فتحہ کر دیں گے تو یہ اسم المفعول بن جائے گا. اگر ہم کہیں گے مسلمن تو وہ شخص ہو جائے گا جس پہ آپ اسلام لائے ہیں, وہ ذات ہو جائے گی جس پہ آپ اسلام لائیں گے. ویسے اسلام کا معنی ہے سرنڈر کرنا, سبمٹ کرنا, تو جس کو سبمٹ کیا جائے گا وہ مسلم ہو جائے گا. اسی طرح مقاتل کون ہو جائے گا, جس سے قتال کیا گیا. ٹھیک ہے. تو مفسر جس کی تفسیر کی گئی. تو ان یکون مفسرین, کہ وہ دونوں ہو جائیں یا وہ دونوں ہو کیا ہو, مفسر ہو. ای مبینن, یعنی ان دونوں میں کیا ہو, بیان کیا گیا ہو سبب الجرح والتعدیل. مبہم کیا تھا, غیر مبین, اس میں بیان نہیں ہے سبب کا کہ کیوں جرح تعدیل, اور مفسر کا معنی اس میں بیان کیا جا رہا ہو. پھر تیسری صورت کیا ہوگی, ان یکون التعدیل مبہمن والجرح مفسرا. ابھی بتائیں مبہمن کی اعرابی حالت کیا ہوگی اس سینٹنس میں, ان یکون التعدیل مبہمن, اس میں مبہم کی اعرابی حالت کیا ہے. یہ آخر میں جو الف ہے نا, مبہمن, یہ کیا بتائے گا کہ یہ کیسا ہے. ایک عام ورڈ کی حالت رفع کیسے ہوتی ہے, جیسے مبہمن, یہ کون سی حالت ہوگی اس کی, مبہمن, رفع ہو گیا. اس کا نصب کیسے آئے گا, مبہمن, اور جر کیسے آئے گا, مبہمن. کتابن, 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 تو اسی طرح. تو اب یہ مبہمن کون سی حالت ہوئی, نصب. اب اس کی وجہ کیا ہے نصب لانے کی, نصب لانے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہاں پہ کانٹیکسٹ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہوگی, یہ کانا یکونو آ گیا. ٹھیک ہے. کانا یکونو کا کون منصوب ہوتا ہے,
خبر منصوب ہوتی ہے. تو اس کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی اور کانا کا اسم آسان ہے. قرآن میں کہاں پہ؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. کان اللہ علیمًا حکیما. کانا اس کا اسم اللہ مرفوع، علیمًا منصوب اور پھر بس اتنا بھی کافی ہے. تو کانا کا اسم مرفوع، ان یکون التعدیل مرفوع مبہما منصوب، والجرح مرفوع مفسرا منصوب، کیونکہ یہ بھی کانا کی خبر ہے. جی اس میں ہی نہیں، اس میں اس کا اسم موجود فی الحال نہیں ہے، یہاں پہ اس کا اسم موجود ہے. سوری ٹھیک ہے. تیسری صورت کیا ہے کہ تعدیل ہو کیسی؟ مبہم ہو اور جرح ہو مفسر. اور چوتھی صورت اسی کا اپوزٹ کہ جرح مبہم ہو اور تعدیل مفسر ہو. یہ اس کا کیا مطلب ہو؟ تعارض کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ مبہم ہو. دوسری صورت ہے کہ دونوں کی دونوں مفسر ہو. تیسری صورت ہے کہ ان میں سے ایک مفسر ہو دوسری مبہم ہو. تو اسی میں 2 کیس بن جائیں گے کہ جرح مفسر تو تعدیل مبہم، اور تعدیل مفسر تو جرح مبہم. اس میں ہم کون سی ایکسپٹ کریں گے؟ اب یہ اس کا دیکھ رہے ہیں، تعارض کی 4 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ یہ دونوں مبہم ہو یعنی ان میں سبب بیان نہ کیا گیا ہو. دوسری یہ کہ دونوں مفسر ہوں ان میں سبب بیان کیا گیا ہو. اور تیسری یہ ہے کہ تعدیل مبہم ہو لیکن جرح مفسر ہو، یعنی جس نے بیان کیا کہ یہ اچھا شخص ہے اس نے وجہ بیان نہیں کی، لیکن جو برائی کر رہا ہے، جو اس پہ طعن کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں. اور چوتھا کیس کیا ہے کہ جرح کرنے والا بس کہہ رہا ہے کہ یار اس کی بات میں نہ مانو، لیکن جو تعدیل کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں مانو. ٹھیک ہے. تو اب یہ 4 صورتیں ہیں. اب اس میں رول کیا ہے؟ رول سمپل سا ہے، فل مفسر مقدم علی المبہم، کہ جو مفسر ہے اس کو پرائرٹی دی جائے گی مبہم پہ. جو بھی چیز مفسر ہوگی اس کو پرائرٹی دی جائے گی مبہم پہ. تو اس میں کون سے کیسز ریزالو ہو گئے؟ اس میں یہ دونوں کیسز ریزالو ہو گئے. ٹھیک ہے. تعدیل مبہم ہے اور جرح مفسر ہے، تو کس کو پرائرٹی دیں گے؟ جرح کو، چونکہ وہ مفسر ہے. جرح مبہم ہے، تعدیل مفسر ہے، تو کس کو پرائرٹی دیں گے؟ تعدیل کو، کیونکہ وہ مفسر ہے. تو پہلا ایک قاعدہ کیا ہے کہ مفسر کو تقدیم دی جائے گی، پرائرٹی دی جائے گی، پہلے رکھا جائے گا مبہم پہ. اور والجرح مقدم علی تعدیلی، کہ اگر کہیں پہ یہ کانفلکٹ آ جائے گا کہ یا دونوں مفسر ہیں یا دونوں مبہم ہیں، تو پھر جنرل رول کیا ہوگا کہ جرح کو تقدیم دی جائے گی تعدیل پہ. لیکن یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی؟ یہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں سیف رہنا ہے نا. کہ اگر ایک شخص کے بارے میں 2 لوگ ہیں، ایک کہہ رہا ہے بھائی اس کی بات نہ مانو، دوسرا کہہ رہا ہے اس کی بات مانو، دونوں نہیں بتا رہے کہ کیوں مانو کیوں نہ مانو، تو زیادہ احوط، زیادہ احتیاط کا پہلو کس چیز میں؟ کہ جو منع کر رہا ہے اس کی بات پہ عمل کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی. مفسر ایک بار اور بتا دیں، مفسر کا معنی ہوتا ہے جس میں ان کی جرح کرنے کا یا ان کی عدالت بیان کرنے کا سبب بیان کیا ہو. مثال کے طور پہ کسی شخص کی بات قبول کرنے کا کیا ریزن آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کی جو اپنے ادر اور کوئی ایک ریزن بتائیں کہ ان کی بات ہم کیوں مانیں. یہ سکہ ہے نہیں ہے. کیوں؟ آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ سکہ ہے؟ یعنی ان کا آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکہ ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ہزاروں احادیث یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ آپ کس وجہ سے ان کی بات کو قبول کریں؟ کیونکہ یہ حافظ، ان کا حافظہ بہت اچھا ہے، ان کو 1000 احادیث یاد ہیں، ان سے بڑے بڑے ائمہ نے روایت کی ہے. تو یہ میں سبب بیان کر رہا ہوں. اور میں مبہم کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھے بندے ہیں، ان کی احادیث قبول کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جرح تو تعدیل کو کر رہا ہوں، تعدیل تو کر رہا ہوں لیکن تفسیر نہیں بیان کر رہا بلکہ ابہام کے طور پہ. اسی طرح جرح کی اگزامپل دیں کہ جرح کس طرح مفسر ہو سکتی ہے اور مبہم ہو سکتی ہے. اسی کا اپوزٹ، حافظہ کمزور ہے ان کا. آپ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ان کو تو یاد ہی نہیں رہتی چیز. ٹھیک ہے. اکثر بھول جاتے ہیں، فحش غلط کرتے ہیں، ان کی غفلت اتنی کثرت سے ہے. ٹھیک ہے. کتاب سنبھال کے نہیں رکھتے، استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو رہی ہے تفسیر سے. اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یار یہ اچھا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگتی, مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی, مجھے اس میں کچھ پرابلم لگتا ہے, فی شیء ہونے میں کچھ ہے, تو اب یہ بات مبہم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی تفسیر آ جائے گی اس کو پرائرٹی دی جائے گی وہاں پہ, کیونکہ جو شخص تفسیر دے رہا ہے وہ وجہ بیان کر رہا ہے اور اس وجہ کو ہم زیادہ پرائرٹی دیں گے. اور ادروائز اگر دونوں وجہ بیان کر رہے ہیں تو پھر جرح کو پرائرٹی دے گی. اچھا یہ جنرل رول ہے, ٹھیک ہے, جنرل رول ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر آئے گا کہ بھائی کبھی کبھی اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جرح جو ہے اس کا تعلق روایت سے نہ ہو, یعنی حدیث کی روایت کرنے سے اس کا تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی جرح ایسی بھی ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ کوئی شخص کہہ دے, جرح کے طور پہ کہہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ طلاق بہت زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس شخص کی جرح کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ وجہ جو ہے اس کی حدیث روایت کرنے پہ کوئی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا. تو وہاں پہ کہیں پہ اگر ایسی بات آ سکتی ہے تو مطلب اس جنرل رول سے ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مطلب اس میں بھی ڈیٹیل ہے, یہ نہیں ہے کہ 100% ہمیشہ یہی رولز اپلائی ہوتے ہیں. جنرل رول کیا ہے کہ مفسر کو مبہم پہ مقدم رکھا جائے گا اور جرح کو تعدیل پہ مقدم رکھا جائے گا. جنرلی صرف راوی کے بارے میں یا اس کے متن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیں متن کا تعلق ہے راوی سے, ہمیں متن خود نہیں بولے گا کہ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں. راوی کے بارے میں پتہ چلے گا تو ہم متن پہ اس کی بیسس پہ رولنگ لگائیں گے. متن میں ہو سکتا ہے کچھ ایشوز ہوتے ہیں, ایک کہلاتا ہے علم الروایا اور دوسرا کہلاتا ہے علم الدرایا. روایت جس کا تعلق سند سے ہوگا کہ راوی کون ہے, اور درایا اس کا تعلق معنی سے ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جو علت کی بات ہوتی ہے نا, تو علت جو ہم نے کہا تھا کہ پہچاننا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے, اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند بالکل صحیح ہوتی ہے, لیکن محدث جو ہوتے ہیں اس کو روایت میں کچھ ایسا ایشو لگتا ہے کہ بھائی یہ متن جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کہیں گے, یا اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہوگی تو اس سے یہ معنی نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر متن میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو یہاں پہ ہم نے جرح تعدیل جتنی ڈسکس کی تھی وہ ہم نے یعنی وہ یہاں پہ سمرائز ہو چکی ہے. اس میں اور کچھ تو ہم نے نہیں کور کیا تھا نا جرح تعدیل میں. ان کی تعریف ہو گئی, مفسر ہوتی ہے, مبہم ہوتی ہے, ان کے تعارض ہو گیا, ان کے مراتب ہو گئے. اگر یہ دونوں ہی مبہم ہوں, دونوں مبہم ہو تو اس میں نے آپ کو جب میں نے ڈسکس کیا تھا تو میں نے بیان کیا تھا کہ اس میں کچھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے, کہ کس کو تقدیم دی جائے گی. اس میں کم از کم 2 اوپینینز ہیں کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ایک شخص عادل ہے یا مجروح ہے, اور لیکن سمپلی جو رول بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جرح کو مقدم رکھا جائے کیونکہ پھر اس میں آگے ایشوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں جن سے ہم تھوڑا سا کوئکلی گو تھرو کر لیں گے. کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں کر لیں گے, میں بیان کر دوں گا. باقی کچھ چیزیں جو صرف ڈیفینیشن کے طور پہ ہی مینشن کی گئی ہیں, جیسے کہ صحابی کون ہوتے ہیں. کوئی آپ یہاں سے اگر ریڈ کرنا چاہیں تو پلیز دیکھ لیں, یا پھر آن لائن اگر ریڈ کرنا چاہیں, آپ انٹرسٹڈ نہ ہو تو آن لائن کو ہم پھر چانس سے دیں گے. الصحابی ہوا من لقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. الصحابی ہوا من لقی النبی, من لقی النبی. اگر کوئی فعل ایسا ہونا جس کے آخر میں اس کو یا نہیں پڑھنا ہوگا تو وہ نقطوں کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ہوگا, بلکہ وہ کیسے لکھا ہوا ہوگا, وہ پھر اس طرح لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اگر اس طرح لکھا ہوگا تو پھر اس کو الف کی طرح پڑھ لیں گے, من لقا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ یہ یا پروناؤنس ہوگا تو من لقیہ, اور من لقیہ کا معنی ملاقات کی. کس نے ملاقات کی؟ من نے. ٹھیک ہے, تو من لقیہ کا فاعل تو مل چکا ہے, لقیہ کے اندر ہوا ضمیر ہو جائے گی جمع. اب فاعل کے بعد کون چاہیے ہوگا پھر مفعول کے. کس سے ملا؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ملنا صرف کافی نہیں ہے, ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ مؤمنا به. کس حالت میں ملا ہو؟ اس حالت میں کہ وہ ان کے اوپر ایمان لایا ہو.
یہ جو نسب ہے مؤمنن بھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس کی لقاء کا حال بیان کر رہا ہے. یہ جو حال ہے، حال بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں کہے مثال کے طور پہ جاء الطالب ماشیا، وہ آیا کس حال میں کہ وہ چل رہا تھا، یا راکبن وہ سواری پہ چلتا ہوا آیا، تو اس کا حال بیان کر رہا ہوگا. تو یہ لقاء ہوئی کس حال میں ہوئی؟ مؤمنن بھی، اس حالت میں کہ وہ ایمان لا رہا تھا ان پر. کن پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. ومات علی الاسلام، اور اس کی موت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی علی الاسلام، اسلام پر. اب اس ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ من لقیہ، جس نے ملاقات کی. کچھ جگہوں پہ بیان کی مطلب تعریف لکھی جاتی ہے کہ جس نے من رأى النبی، جس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کہیں پہ اعتراض آ سکتا ہے کہ بھئی جو کہ نابینا تھے تو انہوں نے دیکھا تو نہیں. ٹھیک ہے، تو لقیہ یا پھر ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے اجتماع، یعنی کہ ملے، جمع ہوئے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو دیکھنا صرف شرط نہیں ہے، سننا بھی شرط نہیں ہے، ملاقات جو ہے وہ ہوئی. اچھا کچھ یعنی اگر زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ پھر صحابی کون ہوتا ہے تو پھر اس میں کچھ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی کیا اس کی ڈیوریشن بھی تھی یا نہیں تھی، کہ بس ایک بار ملے نہیں ملے. پھر دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو کہ کفر کی حالت میں ملا لیکن اسلام میں ملا نہیں، بعد میں اسلام لیا ہے لیکن اسلام کی حالت میں ملا نہیں، تو کیا وہ صحابی ہے نہیں وغیرہ. تو اس میں بھی ڈیٹیلز ہے. مؤمنن بھی، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی. اور مات علی الاسلام، جب یہ صحابی جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اسلام کی حالت میں رہے. کیونکہ ایسے کیسز ہیں کہ ایمان تو لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیکن پھر بعد میں اسلام سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، مرتد ہو گئے. کچھ کا ایسا بھی کیس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ان کی زندگی میں، پھر مرتد ہوئے اور پھر واپس اسلام لے آئے. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی کیسز ہیں. تو شرط کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ان کی موت ہوئی اسلام پہ. یہ ہوگا صحابی. تابعی، اب جی اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ پھر صحابی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے. لیکن راجح قول یعنی جو شیخ صالح العثیمین نے بھی جو بیان کیا وہ کیا کہ راجح یہی ہے کہ اگر پہلے ان کا ایمان ثابت ہے اور موت ان کی اسلام پہ ثابت ہے تو بیچ کے ارتداد کا جو پیریڈ ہے اس کو آپ اگنور کر کے ان کو صحابی ہی مان سکتے ہیں. لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ صحابی کی لسٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا بعد میں مطلب جب وہ اسلام سے نکل گئے تو پھر ان کا جو ایمان لانا ہے پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں کہلائے گا. مرتد کا معنی ہوتا ہے جو کہ جس شخص نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اسلام کے دائرے سے نکل کے کفر کا دائرہ اختیار کر لیا، وہ مرتد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر التابعی تعریف مانن وہی ہے، صرف فرق کیا ہے کہ یہاں پہ ملاقات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صحابی سے ہے، ایمان کی حالت میں اور اسلام پہ موت ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مؤمنن بھی ہی، اس کو کہنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ حالت الایمان، اور لقیہ کا دوسرا طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں اجتماع. تو اس طرح کتابوں میں مختلف ورڈز ہوتے ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے. اچھا ایک اور گروپ جو ہے وہ کہلاتا ہے المخضرم. یہ ورڈ آپ نے پہلے سنا ہے؟ مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ جی ان کے بارے میں ریڈ کریں جی، ان کی آپ ڈیفینیشن پلیز ریڈ کریں گے. ہوا من ادرکا زمان الجاہلیت و اسلم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل النجاشی و اویس القرنی و ابو وائل و اسمہ شقیق بن سعید. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. ترجمہ کوشش کریں گی؟ یہ وہ ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نہیں ان پر اسلام لایا. شاید جاہلیت کے زمانے کے ہیں اور وہ لوگ اسلام لائے پرانے زمانے کے. جی لیکن ان سے ملے نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. المخضرم ہوا من ادرک زمن الجاہلیت. ادرک یدرکو، ادراک کیا معنی ہوتا ہے؟
ادرکا یدرکو ادراک کا معنی ہوتا ہے پانا. ٹھیک ہے. ہوا من ادرکا جنہوں نے کیا کیا, جنہوں نے پایا. کس چیز کو پایا؟ زمن الجاہلیت, جاہلیت کو, یعنی کہ اپنی زندگی میں وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے بلکہ کفر انہوں نے پایا. لیکن وَأَسْلَمَ کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لیکن لم یلقیہ ان سے ملاقات نہیں کی. یہ لم کیا ہوتا ہے؟ لم حرف جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے, حالت جزم میں. یفعل لم یفعل, لم یفعل. یہ جو لقیہ باب تھا اور لقیہ فعل تھا, اس کے حروف اصلیہ میں کیا تھا؟ لام, قاف اور یا. لقیہ, اور اس کا مضارع آتا ہے یلقا. ٹھیک ہے. لقیہ یلقا. یہ جو آخر میں یا ہے, یا کبھی کسی فعل کے آخر میں واو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا یا آ جائے یا واو آ جائے فعل کے آخر میں, تو اگر اس کو جزم کیا جاتا ہے تو اس کو جزم کیسے کیا جاتا ہے کہ اس حرف کو ختم کر دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لم یلقا, لم کو ہٹا دیں ایک سیکنڈ, یلقا, اس کے آخر میں جو حرف ہے اس پہ حرکت کیا ہے؟ یلقا. یلقا کے آخر کا جو حرف ہے اس پہ حرکت کیا ہے؟ حرکت. پہلے تو دیکھیں حرکت, حرکت ہوتی ہے ضمہ, فتحہ اور کسرہ یا پھر سکون. تو یلقا میں جو آخری حرف ہے اس پہ حرکت کیا ہے جی؟ یلقا ساکن ہے. ٹھیک ہے. آخر کا جو الف بن چکا ہے یا تھا وہ ساکن ہے. یلقا قاف. اگر ساکن کو جزم میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یف ال, تو اگر آلریڈی ساکن ہے اس کو ایک اور بار ساکن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے, تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس حرف کو گرا دیتے ہیں. تو ولم یلقا تھا نا, یلقہو ہوگا نا پھر. یہ ولم یلقہو کہ وہ کافر تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں کہ نجاشی جو تھے, اویس قرنی اور پھر ابو وائل, یہ کچھ مشہور نام ہے جو کہ اس معاملے میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین کیٹیگریز ہو گئی, صحابی, تابعی, اور پھر تابعی کے بعد تبع تابعی اینڈ سو آن. اور یہ مخضرم جو ایک اور کیٹیگری ہے کہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھے, اسلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لائے لیکن ملاقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر تعریفات میں یہ صحابی نہیں مانے جاتے. ٹھیک ہے. اور پھر ان پہ جو رولنگ ہے وہ پھر مطلب الگ اعتبار سے ہوتی ہے, صحابی کی طرح کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اصطلاحات میں سے یہ دو اصطلاحات ہیں, ایک ہے تحمل الحدیث اور دوسری ہے اداء الحدیث. تحمل میں کیا حروف اصلیہ ہے؟ ہا میم لام. اس سے کون سا ورڈ آپ نے اور سنا ہوا ہے؟ یعنی انہی حروف اصلیہ سے کوئی اور ورڈ سنا ہوا ہے؟ تحمل میں تو یہ ہے. اور کون سا ورڈ؟ حمل, حامل ہونا. ٹھیک ہے. اس میں کیا معنی ہوتا ہے؟ حامل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیری کرنا. تو تحمل الحدیث, حدیث کو کیری کرنا. حدیث کو کیری کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی سے لیں گے تو اب آپ کیری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا اخذ الحدیث, اخذ یاخذ لینا, یہ حدیث کا لینا ہے. امن حدث به, اس شخص سے جو کہ کیا کر رہا ہے؟ اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. تو تحمل الحدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب میں کسی شخص سے, کوئی محدث حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان سے میں وہ حدیث لے رہا ہوں. اب یہ لینا کیسے ہو سکتا ہے؟ سن کے بھی ہو سکتا ہے اور کتابی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اس فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو حدیث پڑھ کے سناؤں. ٹھیک ہے. میں شیخ کو حدیث پڑھوں اور شیخ میری بات کو سنیں, میں کہیں مسٹیک کروں تو وہ مجھے ریکٹیفائی کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کریں,
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ کی موجودگی میں کوئی اور شخص بیان کرے، یعنی ان کا کوئی اسٹوڈنٹ بیان کرے، شیخ سن رہے ہوں اور میں بھی سنوں، ٹھیک ہے. اور بھی اس کے ایک دو اور طریقے ہیں کہ وہ لیٹر میں بھیج دیں، شیخ اپنی ساری کتاب جو ہے اسٹوڈنٹ کو دے دیں، ٹھیک ہے. اس کی مختلف اصطلاحات ہیں، یہ تحمل کی سماع ہے، مناولہ ہے، کتابہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف اس کی ٹرمینالوجیز ہیں. کانسیپٹ کیا ہے کہ حدیث ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، جس نے ریسیو کی اب وہ حدیث کو اٹھا رہا ہے، چاہے اس نے سنا تھا، چاہے اس نے کوئی چیز دیکھی تھی، چاہے اس کو کوئی کتابت ملی، چاہے شیخ کو اس نے قرات کی، چاہے شیخ نے اس کے اوپر قرات کی، چاہے کسی اور نے شیخ کے سامنے اس پر قرات کی، اب اس نے حدیث کو لے لیا ہے، اخذ کر لیا. اور اداء الحدیث کیا ہوتا ہے؟ ہوا ابلاغ الحدیث الی الغیر. ادا کرنے کا معنی کیا ہوگا کہ اب جو میرے پاس حدیث آ چکی ہے، اب میں اس کو دوسرے کو پہنچا رہا ہوں. اب میں جب آپ کو بتاؤں گا تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اب میں حدیث کو ادا کر رہا ہوں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ کہ ان دونوں کی شرائط ڈفرینٹ ہے، کہ کب حدیث کا تحمل کیا جا سکتا ہے اور کب حدیث کو ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں پھر مختلف ڈیٹیلز ہیں کہ تحمل کے لیے شروط کیا ہے. مثال کے طور پہ تحمل کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. ایک شخص ضروری نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیل کرتے ہوئے دیکھا ہو یا ان سے کوئی بات سنی ہو کہ اس وقت وہ صحابی جو ہے اسلام لائے ہوئے ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ بات آگے بیان کی ہے تب اسلام ہونا ضروری ہے. ادروائز کافر کی روایت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر جب انہوں نے حدیث سنی تھی اس وقت وہ کافر تھے تو فرق نہیں پڑتا اگر وہ بعد میں اسلام لا چکے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی شرائط تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. المخضرم، جی مخضرم کو ایسے پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے. کتابت الحدیث کیا ہوتی ہے؟ نقل الحدیث عن طریق الکتابہ، کہ حدیث ٹرانسمٹ ہو رہی ہے کتابی فارم میں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی مختلف میں نے آپ کو بتایا کہ طریقے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کتاب کر رہے، شیخ ویسے بیان کرے تھے تو اسٹوڈنٹ نے کتاب لکھی، پھر اسٹوڈنٹ نے وہ کتاب جو ہے وہ شیخ کو عرض کر دی، پیش کر دی، اور ٹیچر نے چیک کیا کہ ہاں اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، اب اس کو میری سرٹیفکیشن ہے کہ اس سے جو ہے کہیں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کی کاپیز بنا لے اور جو جو اس سے روایت کرے اس کو میری اجازت ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ کے پاس کتاب آ گئی، یا مثال کے طور پہ شیخ نے خود لکھی یا شیخ کو ان کے شیخ نے دی، اور ان شیخ نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو دے دی کہ بھائی یہ میری کتاب ہے، اس میں میری ساری احادیث ہیں اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اب آپ اس کتاب سے آگے روایتوں کو بیان کریں. ٹھیک ہے جی. جی حدیث کی ینقسم الحدیث باعتبار من اسند الیہ الی اربعۃ اقسام. حدیث کی اسناد کا معنی کیا ہے کہ اس کو سند کا ایک معنی، سند کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی ہوتا ہے ستون کا جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث کو کس کی طرف اس کی اسناد کی جا رہی ہے، کس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی ان میں سے الحدیث القدسی، دوسری الحدیث المرفوع، پھر الموقوف اور المقطوع. الحدیث القدسی کون سی ہوتی ہے؟ جس کی سند کس کی طرف جاری ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کلمات میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ نے کہا، یا سندن اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. مرفوع کن احادیث کو یا کن باتوں کو، اخبار کو کہا جائے گا جن کی نسبت کی جا رہی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ قول ہو یا تقریر وغیرہ. موقوف کیا ہوگا؟ جس کو روک دیا جائے کہاں پہ؟ صحابی پر. ٹھیک ہے. صحابی پہ، صحابی کا قول ہو گیا، صحابی کا فعل ہو گیا تو وہ موقوف کرائے گا. اور مقطوع جو کہ رک ہے تابعی پہ یا بعد میں بھی کسی اور امام پہ، یعنی پھر وہ ایک جنرل کیٹیگری ہو جائے گی کہ یہ صحابی کے درجے تک نہیں جا رہا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا تو یہ کیا ہوگا؟ مقطوع. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مقطوع. ٹھیک ہے جی. یہ ان کا قول جو ان کا عمل ہوگا، لیکن ان کا قول ان کا عمل ہوگا، اس کی نسبت ان تک پہنچ رہی ہے بس. موقوف کب ہو جائے گا؟ جبکہ یعنی یہ اصطلاحات کا استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ فقہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ادلہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بات بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کہہ دیا جائے گا کہ بھائی یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوفاً ثابت ہے. اچھا، اگر یہ مقطوع کے کیس میں ہو کہ جیسے آپ نے امام کا نام لے کے ایک امام نے کہا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی
इस तरह से, ٹھیک ہے، جو انہوں نے نسبت کر دی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن وہ نسبت صحابی کی طرف سے نہیں تھی، وہ کسی پیچھے کسی راوی کی طرف سے. دیکھیں پھر تو سند دیکھی جائے گی نا کہ وہ سند بیان کر رہے ہیں، وہ سند کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور اگر بیچ میں راوی نہیں ملیں گے تو پھر یہ ہماری وہ اتصال و سند کی جو کنڈیشن ہے اس کو میٹ نہیں کر رہا ہوگا، تو یہ منقطع ہو سکتا ہے وغیرہ. لیکن ایک یہ کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ مثال کے طور پہ مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن وہ قول اللہ کے نبی کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کسی صحابی کا تھا، یا وہ بات کسی اور امام نے گئی تھی اور وہ بات ایسے مشہور ہو گئی کہ یہ یا تو صحابی کا قول ہے یا کسی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو پھر وہاں پہ یہ فرق کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ قول جو ہے یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے یا مقطوع ہے اینڈ سو آن. تو الحدیث القدسی یہ اس کی ڈیفینیشن پہلے بھی آ چکی ہے، ما نقل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سند لے جا رہے ہو یا اس کی نسبت کر رہے ہو اپنے رب کی طرف. مرفوع کیا ہو جائے گی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت کی جا رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب ہو سکتا ہے اس کی سند متصل ہو یا منقطع ہو، وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ پھر وہ ہم حدیث صحیح ہے نہیں ہے حسن ہے ضعیف ہے کون سی طرح کی ضعیف ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مرفوع کا معنی کیا ہے؟ یا اگر کوئی بات آئے کہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ صحابی نے اس کو رفع کر دیا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ انہوں نے اس کو بلند کر دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یا یہ بات اس طرح تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے. الموقوف هو ما اضیف الی الصحابی، کہ جس کو صحابی کی طرف نسبت کر دیا گیا ہو. المقطوع جو کہ تابعی کی طرف یا پھر تابعی کے بعد کسی ائمہ امام من الائمہ کی طرف بھی ہوگا تو وہ بھی مقطوع کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بس آج ہم یہاں پہ رکتے ہیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سند عالی اور نازل، اس تک ہم آج پہنچے نہیں ہیں، لیکن یہ یہاں پہ ہے کہ سند عالی اور سند نازل سے کیا مراد ہوتا ہے اور تابع اور شاہد کیا ہوتے ہیں. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے. پھر کچھ کتابوں کے حوالے سے ہے اس کو. جی، موقوف کو اثر بھی کہتے ہیں. اثر کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہ شروع میں یہاں پہ کہیں لکھا ہوا بھی ہے کہ خبر، اثر اور حدیث، ان کے جو یہ تین اصطلاحات ہیں، یہ تین اصطلاحات اوور لیپنگ میننگ میں بھی استعمال ہوتی ہیں. یعنی ان تینوں سے مراد حدیث بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہیں پہ اثر کہا جائے لیکن اس سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. لیکن کہیں پہ فرق کرتے ہیں تو یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، خبر جو ہے صحابی کی طرف ہوتی ہے، اور اثر جو ہے ان کے بعد کسی کی طرف ہوتی ہے. لیکن چونکہ ان میں اوور لیپ رہتا ہے، لیکن موقوف اور مقطوع میں یہ نہیں رہے گا. یعنی کسی بات کو کہہ دیا کہ یہ مرفوع ہے تو اس کا معنی اب یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. ثابت ہو یا نہ ثابت ہو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. متصلاً اور منقطعاً کا معنی ہوتا ہے، متصلاً معنی اس کی سند متصل ہے اور منقطع معنی اس کی سند متصل نہیں ہے، کہیں بیچ میں بریک آ گیا ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے وہ مرسل ہو سکتا ہے وہ معلق ہو سکتا ہے وہ معضل ہو یا منقطع ہو یا مدلس ہو. ٹھیک ہے جی. اور متصل کا معنی ہوگا کہ اس کی سند ملی ہوئی ہے. جی، اس کو ہم نے ایک بار اور ڈسکس کرنا، میں نے بریف ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو کچھ اختلاف ہے اور کچھ جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. یہ ہم نے ڈیفینیشن تو اس کی کر لی تھی کہ وہ خبر واحد کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کا ایشو ہے اور ایک آخر میں ایک اور ایشو آئے گا کہ حدیث سے جو حجت یا دلالت جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ پھر میری کوشش ہوگی کہ اس ٹاپک کو میں ایگزام میں نہ بھی دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم پڑھ لیں کیونکہ وہ آگے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا سمجھنے میں کچھ لوگوں کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، تو کیونکہ اگر میں ابھی کر لوں گا تو مجھے پتا ہے کہ پھر وہ ایک پریشانی ذہن میں رہے گی کہ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی. یہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ آپ کے پاس مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے مختلف پہلوؤں سے آتا رہے گا. خبر واحد اور متواتر کا ایک اختلاف، اور پھر حدیث اور اقوال میں ایک یہ جو پرائرٹی پریفرنس کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اسائنمنٹس نوٹ سے دیکھ کے کر لیں. جی اسائنمنٹس آپ نوٹ سے دیکھ کے کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. زیادہ بہتر ہے کہ آپ نہ دیکھیں، آپ کی اپنی تیاری ہوگی، آپ کو اپنی چیزیں بہتر ذہنی طور پہ پختہ ہوں گی انشاءاللہ. مرفوع صریح کا کیا معنی ہے؟
مرفوع صریح کا معنی جو ہے اس کلاس میں، ٹھیک ہے پہلے کلاس ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے مرفوع صریح ہم ٹاپک کلاس میں کور نہیں کریں گے، لیکن ویسے صریح کا معنی ہوتا ہے صراحتاً، یعنی صحابی جو ہے وہ بالکل کلیئرلی اسپیسیفائی کر رہے ہوں مثال کے طور پہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور غیر صراحتاً یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن وہ بات ایسی ہو جس میں ہم ازیوم یہی کریں گے کہ وہ خود سے بیان نہیں کر رہے ہوں گے، خود اپنی رائے نہیں دے رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی صحابی کہتے ہیں کہ جنت میں ایسا ایسا ہوگا، تو یہ بات ایسی ہے کہ صحابی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ان پہ وحی نہیں آئی ہے، تو انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، لیکن انہوں نے چونکہ بیان نہیں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا میں نے سنا، تو اس لیے اس کو صراحتاً نہیں کہیں گے کہ یہ مرفوع صریح ہے، صراحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وفاق کے ایگزامز جو ہیں وہ آن لائن نہیں ہوتے، وہ آن سائٹ ہی ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔